آپ کو بتایا جائے کہ آج بھی دنیا کے ایک حصے میں مسیحی صرف یسوع مسیح کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں، یہ آج کی بات ہے نائجیریا کی، جہاں مسیحی ایمان جرم بن چکا ہے اور بائبل اٹھانے والوں کی سزا موت ہے۔ نائجیریا مغربی افریقہ کا سب سے بڑا ملک، آبادی تقریباً 22 کروڑ، تقریباً آدھی آبادی مسیحی آدھی غیر مسیحی، لیکن یہی تقسیم آج ایک خون ریزی کی لکیر بن چکی ہے۔ شمالی ریاستوں میں انتہا پسند گروہ بوکو حرام فلانی ملیشیا اور ISIS کے ذیلی گروہ ISWAP مسیحی بستیوں پر حملے کرتے ہیں، چرچ جلائے جاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ بوکو حرام 2009 سے سرگرم ہے اور ان کا نعرہ ہے مغربی تعلیم حرام ہے، لیکن ان کے ہدف صرف اسکول نہیں، چرچ، پادری، خواتین اور بچے بھی ہیں۔ ہزاروں مسیحی قتل ہو چکے ہیں، لاکھوں اپنے گھروں سے بے دخل۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق ہر ہفتے اوسطاً 30 سے 40 مسیحی قتل ہوتے ہیں۔ 2025 کے پہلے 7 مہینوں میں 7087 مسیحی مارے گئے اور 7800 اغوا کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار نہیں، یہ کہانیاں ہیں، ایک ماں کی جو بیٹے کو کھو بیٹھی، ایک پادری کی جو اپنے ایمان پر ڈٹا رہا، اور ایک بچی کی جو صرف اپنے گیت گانے کی وجہ سے اغوا ہو گئی۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ نائجیریا کے مسیحی آج اسی وعدے پر قائم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ظلم وقتی ہے لیکن ایمان ابدی ہے۔ 2022 میں اوو شہر میں ایک اتوار کو چرچ بھرا ہوا تھا۔ عبادت کے دوران دھماکہ ہوا، 40 لوگ وہیں شہید ہو گئے، کئی بچوں کی لاشیں بائبل کے پاس ملی۔ پلاتو ریاست ایک گاؤں پر رات کے وقت حملہ ہوا، 40 سے زائد مسیحی مارے گئے۔ 2025 بینو ریاست ایک ہفتے میں 85 مسیحی قتل، 200 سے زائد زخمی۔ یہ حملے معمول بن چکے ہیں۔ حکومت اکثر خاموش رہتی ہے اور انصاف بس ایک خواب ہے۔ یہ سوال اہم ہے، آخر یہ ظلم کیوں؟ وجہ صرف مذہب نہیں بلکہ سیاست، زمین اور طاقت بھی ہے۔ فلانی چرواہے اپنی چراگاہوں کے لیے مسیحی کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، لیکن جب تصادم ہوتا ہے تو وہ مذہبی جنگ بن جاتی ہے۔ حکومت کمزور، پولیس ملوث اور انتہا پسند گروہ طاقتور، یہی وہ وجہ ہے جو نائجیریا کو دنیا کے سب سے خطرناک ممالک میں بدل چکی ہے۔ مسیحیوں کے لیے لیکن ظلم کے بیچ امید کی کرن اب بھی باقی ہے۔ جب چرچ جلایا جاتا ہے، لوگ اگلے اتوار پھر عبادت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب پادری مارا جاتا ہے تو اس کی جگہ ایک نیا خادم کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ قربانی ہے، یہ وہ روح ہے جو ختم نہیں کی جا سکتی۔ عالمی تنظیمیں جیسے اوپن ڈورز گلوبل کرسچین ریلیف اور وائس آف دا مارٹائرز نائجیریا میں سرگرم ہیں۔ وہ متاثرین کو رہائش، کھانا اور تربیت دیتے ہیں۔ آئیے نائجیریا کے لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اے خداوند، انہیں مضبوط کر جو تیرا نام لیتے ہیں، ان کے زخم بھر دے، انہیں ایمان میں ثابت قدم رکھ، ان کی قربانی کو رائگاں نہ جانے دے۔ آمین۔ یہ دعا صرف نائجیریا کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ جب ایک ایمان والا دکھ میں ہے تو ساری کلیسیا دکھ میں ہوتی ہے۔ نائجیریا کے مسیحی آج کے دور کے شہید ہیں، ان کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف لفظ نہیں، یہ قربانی ہے۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، اگر آواز اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیے گا، کیونکہ یسوع نے فرمایا، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ایمان کی جنگ ہے جو آج بھی جاری ہے نائجیریا کے ہر مسیحی کے دل میں۔